وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ کس کو سن رہے ہو، کیا کر رہے ہیں. تمہارے جو اشکال ہے وہ کیا ہے؟ جیسے تم نے ابھی میسج میں بتایا ہاں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی یا اپنا کام کیا یا خلیفہ کے خلاف، جو خلیفہ راشد ہیں علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی، جنگ کی، یہ سب. تو اس معاملے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ وہ تو تم جانتے ہی ہوں گے نا. موقف تو آپ بہتر جانتے ہو، آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہو. اور تو دیکھو کیا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ برہان پر مبنی ہے نا. اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو تم کیا کرو؟ برہان یعنی دلائل پیش کرو. اور ہمارے لیے دلیل کیا؟ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح ثابت فرمان ہو. صحیح ہے. اس سے کوئی نہ اتفاقی نہیں رکھ سکتا ہے، نہ میں رکھ سکتا ہوں، نہ کوئی اور رکھ سکتا ہے، نہ کسی فرقے کا رکھ سکتا ہے. مسئلہ آتا ہے تب آتا ہے جب ہم اس کو ان آیات کو، ان حدیث کو اپنے مفہوم اور اپنے دماغی اعتبار سے، اپنی معنی سے، اپنے انٹرپریٹیشن سے جب اس کو سننے سمجھنے لگیں گے تو مسئلہ یہاں آ کر اٹکتا ہے. ہاں صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک قول ملتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کلمۃ الحق، یہ بات جو تم نے کی نا خارج کے متعلق، کہتے ہیں کہ تم نے حق کہی ہے، جو تم نے دلیل دی ہے وہ حق ہے، لیکن جو تم نے اس سے مطلب اخذ کیا ہے، جو انٹرپریٹیشن لیا ہے، جو میننگ اس سے لی ہے، وہ غلط ہے. تو مسئلہ یہیں آ کر آتا ہے. اسی لیے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب خارجیوں سے مناظرہ کر رہے تھے نا، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ علیہم نزل القرآن وہم اعلم بالوحی منکم. یہ جو قرآن ہے نا ہم صحابہ پر نازل ہوا ہے، تو ہم اس کا معنی، مفہوم، اس کا مرتبہ، اس کی وہ مکی ہے، مدنی ہے، کب نازل ہوئی، کون سی آیت کس لیے ہے، کیا ہے، یہ ہم مفہوم جانتے ہیں. جو لوگ قرآن کی آیت لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غلط ٹھہرا رہے تھے، جو لوگ قرآن کی آیت پیش کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر ثابت کر رہے تھے، انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہی لیا. تو مسئلہ مفہوم کا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے جو متقدمین محدثین ہیں، میں اہل حدیث یہاں کی ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی کی، وہاں کے متقدمین جو پہلے والے، وہ جتنے بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مشاجرات صحابہ ہے، یعنی صحابہ کے بیچ جو بھی آپسی جنگ ہوئی یا ان کے بیچ زبانی جبکشیں ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کچھ کہا ہو، کچھ سنا ہو، ایک دوسرے کے خلاف جو تلواریں اٹھائی ہو، اس میں ہم کیا کرنا ہے؟ ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. یہ ہمارا منہج واضح ہے. اگر کوئی شخص ان حدیث کو یا ان آیات کو اپنے مفہوم اور اپنے معنی سے عوام کو سامنے بتا کر اس کا غلط انٹرپریٹیشن لے رہا ہے یا عوام تک پہنچا رہا ہے تو وہ گمراہی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ مثل کان علیہ، کہ جو شخص کسی کو شر کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو اس کا کرنے کا اجر ملتا ہے، مطلب اس کو اس کا گناہ ملے گا. تو تم کہہ رہے ہو یہ معاملہ بڑا حساس ہے، یہ میں تم ادھر بیٹھ کے دکان پہ یا کہیں اس پہ ہم اس کو سلجھا نہیں سکتے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. یہ ان ذات کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ راضی ہو گیا ان سے، ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دی ہے. تو ہم اس پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے، کسی فلاں شخص پر، کسی پر تنبیہ یا کسی پر کوئی اور الفاظ یا پکار نہیں سکتے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اشکالات ہیں، جو تم نے سنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، مرزا کو تم نے کافی سنا ہے، تو کہیں سے تمہارے کو فیڈ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے. صحیح ہے، وہ بھی ہے. دیکھو تھوڑا سا میں بھی اس میں کامن سینس سے چلتا ہوں، تھوڑا سا دماغ لگا لیتا ہوں اپنا. کہ دیکھو میرا اعتراض یہ ہے، اصل میں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم صحابی مانتے ہیں اور ان کے بارے میں بد کلامی نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ شیعہ لوگ کرتے ہیں. اور ہم سلفی ہیں، یعنی میں تو خاندانی سلفی ہوں. نہیں میں میرے بھائی اللہ کے بندے، میں تمہیں اس لیے کال نہیں کیا کہ میں تمہیں تکلیف دوں یا کچھ تمہیں اذیت پہنچاؤں یا تمہیں شک و شبہ ڈالوں. میں اس لیے کال کیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا کام ہے، نصیحت کا کام ہے. تم اپنی بات بولو. میں نے کبھی تمہارے خلاف ابھی ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور نہ یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم کسی کو بولیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں شرط بھی لگائی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں حق جاننے کے بعد، اللہ نے شرط لگائی حق جاننے کے بعد. تو میں کبھی کسی پر یہ نہیں کرتا. آپ بولے، آپ کیا بول رہے تھے؟ میں سن رہا ہوں. میں اپنا جو میرا جو خیال ہے نا وہ بتا رہا تھا. جی یعنی شروع سے ہم نے یہی جانا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں اور بہت دلیل قدر صحابی ہیں. اور میں نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے مطلب الگ خلوت میں بات کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ ان کو سائڈ میں لے کے بات کرتے تھے، یعنی وہ ان کا ایک مقام تھا. ایک میں نے حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ڈسکشن کرتے تھے ان کے ساتھ
وہ بالکل الگ ہو جاتے تھے اور لوگوں سے. تو وہ ایک ان کا ایک مقام تو ہے. تو یعنی عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی ان کو سائڈ میں لے کے بات کرتے تھے. تو یہ حدیث یہ جب میں نے پڑھی تھی تو میرے دل میں کافی ان کے لیے یہ آیا کہ ہاں مطلب کافی بڑے مضبوط صحابی تھے. میں تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن ہے تو قرآن کے اندر یہ جو آتی نا آیت سورۃ الحدید سورۃ نمبر 57 آیت نمبر 10 تو اس میں صحابہ کرام کے اندر فرق بیان کیا گیا ہے کہ تمام صحابہ جو ہے نا ان میں جو اول دور کے ہیں ان کا رتبہ بڑا ہے اور باقی لوگ ہیں وہ ان کو نہیں پہنچ سکتے. جی بالکل, وہ تو مراتب کا کون انکار کرتا ہے بھائی, مراتب کا اہل سنت کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے. لیکن وہی آیت میں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ پوری بیان کیجیے. نہیں, تم اگر تمہارے پاس قرآن ہو, تم نے سورہ حدید کی آیت پڑھی نا, وہی آیت میں اللہ نے کیا لکھا ہوا آگے جب ان کے مراتب ذکر ہوئے کہ ایک کا درجہ فلاں. یہ درجات جو ہیں, یہ مراتب ہیں, یہ کلاسیفیکیشن جو ہے, یہ میرے اور میرے ابا یا میرے اہل حدیث یا کسی اہل سنت کے گھر کا نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہوئے ہیں. اور جو شریعت ہوتی ہے, شریعت جو ہے وہ اللہ کی ہی ہے, اللہ ہی مقام مرتبہ دیتا ہے, اور مراتب نے بھی اللہ نے ہی دیا ہے ان کو. یہ اونچے درجے کے ہیں, جو مہاجر ہیں, جو انصار ہیں, ان کا ایک الگ مقام ہے. فتح مکہ سے پہلوں کا الگ مقام مرتبہ ہے, اور فتح مکہ کے بعد والوں کا مقام. لیکن آگے پھر کیا کہا؟ وعد اللہ الحسنہ. یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے واجب قرار دیا ان کو کہ ان کے تمام کے ساتھ اللہ نے حسن یعنی حسن کیا, یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. تو یہ ہے مفہوم. مراتب کا کون انکار کرتا ہے؟ کوئی کہے گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فضائل میں یا مراتب میں بڑھیں, وہ جھوٹا ہے, وہ نواسب ہوگا. نہیں دیکھو, یہ بات ہم مان رہے ہیں نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے, لیکن اگر دونوں کو کمپیئر کرا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت زیادہ اوپر ہے. ہاں جی, وہ اس کو کون کمپیئر کون نہیں کر رہا ہے, مطلب وہ ہاں جی, میں نہ اتفاقی نہیں رکھ رہا ہوں, کون نہ اتفاقی رکھ رہا ہے اس سے. ہاں, اب دیکھیے کہ جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ جو ان کے سزا دی جائے. تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنی محنت کی, جو بھی انہوں نے کوشش کی, تو وہ ملے جلے ہوئے تھے ان منافقین کے اندر, تو کچھ پتہ نہیں چل سکا. تو اب یہ اس بات کا لوجک مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی بیعت نہ کی جائے اور ان کے خلاف تلوار اٹھا لی جائے, یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا. اور اگر دیکھو برابر کے بندے ہو نا تو ان کے اندر جنگ بنتی ہے. مان لو کہ علی رضی اللہ عنہ ہے اور ان کے ساتھ طلحہ ہے, زبیر ہے, یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے, یہ برابر کے بندے ہم ان کو مان سکتے ہیں, سمجھو 10 ہے. لیکن ایک بندہ بہت بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا, اول دور جو مشکلوں بھرا دور تھا, جو قربانیوں کا دور تھا, اس وقت میں تو وہ اس سامنے والی پارٹی میں تھے. ٹھیک ہے, جس نے تکلیف اٹھائی ہے, جس نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے, اس کا مرتبہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہوں اور تمہیں ان کے سامنے مطلب ان سے نظر نہیں ملا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور ان کے خلاف جنگ کرنا, ان کی بیعت نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے, چلو میں تمہارا سوال تو میں شارٹ پریسائز میں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا یہ سوال ہے کہ جب مراتب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ظاہر سی بات ہے افضل صحابی ہیں, انہوں نے شروعات سے اسلام لائے اور انہوں نے کافی محنت کی, جنگ بدر میں فلاں جو بھی جنگ میں جو بھی تھا ان کا ایک مقام تھا. جنگ جمل میں اس لیے ان کے مراتب سیم والے تھے, طلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ, اس لیے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف اس لیے ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لے کے آئے اور فتح مکہ کے بعد والے ظاہر سی بات ہے انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام آئے اور اسلام قبول کر لیا, تو اب انہوں نے جنگ اٹھائی, تلوار اٹھائی, تو اس کا یہ سمجھ لیا. تو یہ مراتب کا مطلب کیا ہے, پہلے کیا سمجھایا تم نے کہ یہ جو مراتب بیان ہوئے ہیں قرآن میں, اللہ نے جب ان کو ایک درجات دیے ہیں, اس کے مراتب کا مطلب کیا سمجھایا, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مطالبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہ خود کے لیے تھا. لاجیکلی اگر آنسر پوچھوں تو مطالبہ, تمہیں اردو تو آتی ہے نا؟ ہاں, ان کی جو ڈیمانڈ تھی. ہاں, جو ڈیمانڈ, مطلب میں ایسا نہ ہو کہ میں پھر تم کو ایسی اردو بولوں. اتنی آتی ہے, اس سے زیادہ نہیں آتی. What were his demands related to not giving alliance or oath to حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ سوال. ہاں, میرا ایک سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت نہ کرنے کی, اور حضرت معاویہ اکیلے بھی نہیں ہیں, یہ بھی میں بولتا چلوں, اس میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مومن کی شہادت دی ہے اور جنت کی بشارت دی ہے. آج کے دونوں بیٹے جنتی ہیں. مغیرہ بن شعبہ ہیں, وہ ہیں جن کے بارے میں یہاں بولنے لگ جاؤں تو وقت ضائع, ہمارا وقت اور بڑھ جائے گا. تو جب ان کا مطالبہ کس کے لیے, کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ خود کے لیے تھا کہ مجھے پوسٹ چاہیے, کس کے لیے تھا؟ ان کا جو مطالبہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو ریزلٹ آیا نا, اس سے
ایسا لگتا ہے کہ یار میرے بھائی اللہ کے بندے دیکھو ہمارا جو دین ہے نا وہ بہت فصیح ہے اور واضح ہے. جب بات جسٹس کی آتی ہے نا عدل کی آتی ہے تو ہمارے اندر ایک قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ جو کفار بھی ہے نا جو ان کے ساتھ بھی عدل کرنے کا یہ کیا گیا ہے کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں یہ نہ ہو جانا کہ تم عدل و انصاف نہ کرنا. اللہ نے یہ کہا ہے. جب مراتب کی بات آتی ہے وہاں پر یہ ماننا ہے کہ فضائل میں ان کے جو درجات ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ اولا بالاولا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اور یہ کنڈیشن بالکل میں کہتا ہوں کہ جہالت پر مبنی ہے. جو کوئی یہ کہے کہ آخری دن ایک شخص نے ایمان لے آیا اور اس کے جو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو کمپیئر نہیں کریں لیکن اس کا مقام ہے مرتبہ ہے. فتح مکہ میں اس نے فتح مکہ کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جنگ حنین کب ہوئی تھی؟ آپ کو معلوم ہے جنگ حنین کب ہوئی تھی؟ تو اس میں شرکت کون کیے تھے؟ صحابہ نہیں کیے تھے نا. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کب جو جنگ احد میں جو پیچھے سے آ کر لشکر جو حملہ کیا تھا جس کے وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتان مبارک شہید ہوئے, کتنے صحابہ شہید ہوئے, وہ جو حملہ کرنے والا جو کون تھا جنگ احد میں؟ خالد بن ولید تھے. تو پیچھے سے جو پہلے کا جو معاملہ تھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو غالباً یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں انسان کا جب ایمان لیا وہ معاف ہے. اس کا اس سے کیا کنسرن ہے؟ پہلی چیز مراتب کا مطلب یہ ہے کہ فضائل میں ان کے جو مقام ہے مرتبہ ہے بالاولا حضرت علی کا. لیکن جسٹس کا اعتبار کی جب بات آئی تو خصاص عثمان کی جو بات تھی وہ عدل تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری بات نہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ہے جو اہل بیت میں سے. ان سے صحیح روایت مری ہوئی ہے کہ وہ قرآن کی آیت پیش کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے گارڈین ہیں کہ جو جسٹس ان کے طرف سے وہ پوچھ سکے. سمجھ گئے؟ اور یہ معاملہ ایسا یہ اتنا ایزی نہیں ہے بھائی, بڑا حساس معاملہ ہے یہ. میں تم بیٹھ کر ان کی ذات پر تبرہ تنقید اور یہ ہمارے اندر جب پورا نقشہ آئے گا تبھی ہم بات کر سکیں گے, ورنہ نہیں. عادت نہیں ہے, میں فیس بک پہ بھی نہیں کرتا ہوں. نہیں میرے بھائی دیکھو کیسا ہے, دیکھو ڈسکشن کرنے کا مباحثہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہو کہ انسان کو جو ہے وہ صحیح راہ ملے. صحیح ہے, ہماری یہ منشا جو تبرہ بول رہے ہیں نا ان کے اوپر کلام کرنا اس طرح کی کوئی بات تنقید کرنا, تنقید کرنے سے بھی مراد ان کی ذات کا جو ایک مرتبہ جیسے تم نے کہا کہ ان کا ایک مقام ہے اس سے بھی گرانا. تو میں ان سے تمہارے سے سوال کیا, ان کا مطالبہ کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتال کا تھا, یعنی قتل کا تھا نا. ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا, یعنی یہی مطالبہ تھا نا. اس سے تو تم بھی نا اتفاقی نہیں رکھتے ہوں گے. ان کا مطالبہ یہی تھا. صحیح ہے, برابر ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چلو اب اس کو قتل کرنے والے کون تھے؟ اس میں مالک اشتر تھا. مالک اشتر کو کون سا عہدہ ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر؟ اس کو پوسٹ ملی نا. مطلب وہ اگر صحیح صنعت سے ثابت ہے تو ہم مان سکتے ہیں. میرے بھائی صحیح صنعت سے ہی ثابت ہے کہ مالک اشتر کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ میں اس کا حوالہ دوں گا کہ اس نے خود کہا ہے کہ پھر ہمارا اس بزرگ کو یعنی مدینے کے بزرگ کو قتل کرنے کا کیا فائدہ. اور وہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نا اتفاقی رکھتا تھا اور وہ خود ایک عہدے اور پوسٹ چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ قاتلین عثمان میں سے تھا, اب وہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں. تو لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اس وقت کی جو باتیں تھی وہ بحث تھی, ایک تفصیلی تھی. تو اس لیے یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عثمان کے قصاص کا بدلہ لینے کے لیے ہی بات آگے کی. اور عدل کے لیے مراتب ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چور ہے, اگر اس نے چوری کی ہے تو میں اس کا ہاتھ بھی کیا کر دوں گا. ایک چیز میں یعنی عدل جو دنیا میں ہے نا, دنیا میں جتنا انسان کوشش کر سکتا ہے ٹھیک ہے اتنا وہ عدل کر سکتا ہے, جتنا بھی جو بادشاہ ہوتا ہے. اب آج بھی دیکھ لو, آپ پوری دنیا میں کیسز اٹھا کے دیکھ لو, سپریم کورٹ میں جتنے معاملے پینڈنگ ہے نا وہ کبھی سولو نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ علم الغیب کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ میں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی یا ان کے بارے میں ہم ایسی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ جس طرح تمہارا حسن زن ہے نا, میں تم سے متفق ہوں, چلو مان لیتا ہوں. ہمارا تو سارے صحابہ کے لیے حسن زن ہے, ہم کسی ایک کی طرف حسن زن نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان یاد آیا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, تم بدگمانی سے بچو, بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. وہ ذات جن کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دی ہے, اللہ نے ان کی گناہوں کو غلطیوں کو معاف کر دیا ہے, جیسا تم نے کہا علم الغیب نہیں ہے بھائی, ہم بات برہان کی کر رہے ہیں.
دیکھو شریعت میں نہ ہی ایموشنز چلتے ہیں، نہ ہی ایکسپریشنز چلتے ہیں، نہ ہی کسی شہر کے دلائل چلتے ہیں، نہ ہی آج کے معاملات کے ساتھ اس کا تفرق ہے، نہ ہی آج کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. شریعت میں صرف اللہ کا کلام چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلتا ہے. جب بات آئی شروع کی میں نے کہا کہ برہان سے بات ہونی چاہیے. ایموشنز کو اگر ترجیح دیں گے تو کوئی چیز ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. ایموشنز کبھی ترجیح نہیں رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معاملات میں. بالکل ایگری کرتے سمجھ گئے. ایکسپریشن اور ایموشنز کا کبھی ہمارے دین میں حق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد اپنے لیے منع کر دیا تو اللہ نے سورہ تحریم کی آیت نازل کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم شہد کو اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کی وجہ سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری ہے جو رسول ہے ہمارے. اور شریعت کسی اور غیر نبی کی بات تو پھر آتی ہی نہیں ہے. تو جب بات ہونا ایسے کرنا کہ برہان والی بات ہو اور اشکال اور ڈاؤٹس ہو تو ایسے ہونا کہ واقعات نہیں اشکال ہو. جو تم کہہ رہے ہو نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا یا نہ تھا، چلو میں حسن ظن رکھتا ہوں. تو اگر وہ دوسرے کے تعلق سے کیا کریں گے پھر؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیوں نہیں ہے؟ ہاں نہیں دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. ان کے ہر بات کے پیچھے ان کو خلیفہ راشد ڈکلیئر کر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہمیں رکھنا پڑے گا کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے اوپر دیکھیے ایک بہت بری عادت ہے ہم لوگوں میں، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی دفاع کرتے ہیں نا وہ علی رضی اللہ عنہ سے ضرور انگلی اٹھاتے ہیں. ایک بدقسمتی کی بات ہے. نہیں، یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے، یہ اس ذہن شخص کے لیے بات ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جب اصول ہوتا ہے، جب جواب دینا ہو تو سامنے والا جب جو چیز کو مانتا ہے اس کا بھی جواب اس کو دیا جائے گا. اس کا ضروری مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص اسے اتفاق رکھے. سمجھ گئے؟ جب باتوں کو لیا جا رہا ہے نا تو اصول اور ضوابط مین ضروری ہوتی ہے. ابھی فار ایگزامپل میرے نزدیک یہ راوی سکہ نہیں ہے لیکن سامنے والے کے نزدیک وہ راوی سکہ ہے تو میں اس کو دلائل میں یہ کہوں گا کہ تیرے نزدیک سکہ ہے اور تیرے لیے حجت ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مخالف ہے وہ بھی اس کو مانے. یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے، یہ بدقسمتی کی ان شخص کے لیے بات ہے جو ایک جاہل شخص ویڈیو نکال کر دو چار سامنے آدمی بیٹھ کر جس کو قرآن کی آیت ذرا برابر پڑھنے نہیں آتی، وہ اللہ کے صحابہ کے بارے میں وہاں بیٹھ کر تبرہ کر رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کا کالر پکڑیں گے. یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل اچھا یہ جملہ صحیح ہے؟ تو یہ جملہ صحیح ہے؟ کوئی مائکا لا کے کہے کہ تمہارے باپ کا میں کالر پکڑوں گا قیامت کے دن، یہ جملہ صحیح ہے؟ دیکھو جو یہ انجینئر جو بھی کہتا ہے نا میں اس کو سنتا ہوں اور پھر میرا اپنا اسٹینڈ ہے، میں اس کے پیچھے نہیں جاتا ہوں. نہیں دیکھو میں اس لیے مثال دی جب تم نے مجھے کہا، میں حالانکہ انجینئر کے تعلق سے بات بھی نہیں کرتا ہوں، اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، مجھے اس کا موقف بالکل معلوم ہے. میں اس کے متعلق تو کتنے سارے آرٹیکلس لکھ چکا ہوں اور میرا ابھی اس کے خلاف ایک اللہ کا فضل ہے وہ کام رک گیا کہ اس کی جو پیمپلیٹ ہے ریسرچ پیپر 5 بھی وہ تو میں پورا مکمل اس کا جواب لکھ رہا تھا، مجھے کچھ وجوہات کی وجہ سے ٹائم نہ مل سکا. بہرحال دیکھو بھائی، یہ تو خلیفہ راشد چوتھے نمبر پہ حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، جو ہے وہ ہے. ہم یہ مانتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنا اور ان سے مطالبہ کرنا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا منشا ان کی کوئی پوسٹ کے لیے نہیں تھا، پہلی چیز. دوسری چیز، اہل سنت والجماعت اس معاملے میں واضح ہے کہ اس میں اجتہادی خطا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی. یہ مانتے سب لوگ، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے. جب ان کی اجتہادی خطا ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا مطالبہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لیے، جو بالکل حق ہے، عدل ہے. ایک رشتہ داری عدل کے لیے کر سکتا ہے نا. حضرت نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہو. تم سیرت پڑھو گے، وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب یعنی معاصر کیا گیا تھا تو اس میں دفاع کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے، بلکہ انہوں نے پتھر تک کھائے تھے. ہم کبھی یہ خطأً نہیں کہتے اہل سنت والجماعت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اپنے ذہن میں یا گمان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو یعنی ان کو چھوڑ دیں گے یا یہ کریں گے. ہاں کچھ وجوہات تھی جس کے بنا پر وہ سزا دینے کے سرزد نہ ہوئے، وہ ان کی سوچ تھی، فکر تھی جو ان کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ دو جماعتیں آپس میں لڑے گی اور اس کو صلح کرنے والا جو حضرت حسن کی بات ہے وہ کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو بھی شبہات ہیں وہ اصل میں یہ جو تمہارا مرزا پیش کر رہا ہے ابھی کا میں سمجھتا ہوں. ابھی مرزا سے میرا کوئی میں اس کو نہیں، میں تمہاری نسبت لے کر بول رہا ہی نہیں ہوں. میں جب میں تمہارا نام لوں تو تمہاری نسبت لوں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں تمہاری بات ہی نہیں کر رہا ہوں، نہ میں میری بات کر رہا ہوں. میں میرا موقف تو نہیں بتایا، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں تب سے، اور میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تمہارا نام لو، ہاں بھائی یہ تمہارا موقف ہے تو ٹھیک ہے، تو میں یہ تب کہتا ہوں. اب
تمہارا جو مطالبہ ہے وہ ٹھیک ہے، ان کا مراتب ہے، ان کے مقام ہے، کوئی بھی اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتا. بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں آئے، مسلمان ہوئے، ایمان لائے، صحابہ ہیں، جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، ختم معاملہ. ان کی غلطیاں معاف ہیں، ان کی ساری خطائیں معاف ہیں، کبھی اللہ ان سے یہ بات ہے نا، آؤٹ آف ڈسکشن ہے. یہ ہم نہیں بولتے ہیں کہ وہ جنتی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو جنتی مانتے ہیں. تمہاری بات تو نہیں ہے، لیکن اکثر جو لوگ اس شخص کو سنتے ہیں، میں نے اب تک 10 سے 15 لوگوں سے بات کی ہے فون پہ، وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایمان والا بھی نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک. غلط ہے. ہم توبہ کرتے ہیں اسی بات سے. ایسے سننے والے نہیں مانتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر چلو تم اپنی بات کا جو کر رہے تھے کہ تم نے مطالبہ اور مراتب کی بات کی، تو میں نے کہا کہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قصاص کیا. تو مراتب کا یہ مطلب نہیں کہ عدل سے وہ چھوٹ جائیں، پھر کالا گورے پر آج جسٹس کے لیے لڑنے لگتا تھا کہ میرا اتنا بڑا مقام ہے، میں گورا ہوں. تو یہ مراتب کا یہ مطلب نہیں ہے وہاں. نہیں، وہ اس کا اپنا منطق ہے، لیکن یہ جو مراتب ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. کالے گورے کا جو وہ تو اس کا منطق ہے. ہیلو، ہاں دیکھو تھوڑا سا ٹائم شارٹ رہے گا میرے پاس. نہیں اب میں نا تھوڑا سا ٹائم دیکھاؤں گا، 10 منٹ آپ کو. نہیں مشکل ہے، میں بھی دکان پہ ہوں. ہاں صحیح ہے. ایکچولی مجھے دیکھو مراتب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدل میں اس کے معاملات مراتب سے پیش کیے جا رہے. یہ قرآن کی آیت کا بھی غلط مفہوم ہے. فضائل اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، لیکن عدل کے لیے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، میرے سے بڑا ہو عمر میں، میرے سے فضائل میں بڑا ہو، یہ کہیں ہے اسلام میں، شریعت میں نہیں ہے. جو بدلہ لینے کا تھا اس کو مفسر قرآن عبداللہ بن عباس جو اہل بیت میں سے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ اس کے حقدار ہیں جسٹس کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یہ میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ اہل بیت والے عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، صحیح روایت میں موجود ہے. تو یہ چیزیں مراتب کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ آپ پھر ایسا ہوگا کل کوئی کہے گا کہ میں عربی ہوں، تم آدمی پر عدل نہیں کر سکتے کیونکہ میں پہلے ہی مان لایا، تم تو آج کل ریورٹ ہوئے ہو. یہ دنیاوی مثال بنتی نہیں ہے. حالانکہ اگر لاجیکلی لیا جائے ایسا بنتا ہی نہیں ہے. وہاں مراتب اور مقام کا مرتبہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جان مال صدقہ سب دے دیا. اور ہم قطع نہیں ہے کہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ علی رضی اللہ عنہ نے ناانصافی کی قصاص عثمان میں، نعوذ باللہ. یہ کہنے والا جھوٹا ہے. اچھا، تو ایک اور میرا اشکال یہ تھا کہ مسلم میں حدیث آتی ہے، بخاری میں بھی آتی ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے خلاف جاتی ہے کچھ باتیں، کہ وہ جو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بابا کے پاس بیٹھے تھے، وہ میں نے خود پڑھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے محمد علی مرزا سے سنی ہے، وہ میں نے پڑھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا ناحق قتل کریں، لوگوں کا مال دبائیں. تو اس طرح کی آپ زیادہ الفاظ کیونکہ آپ پڑھتے رہتے ہو، میں نے سال بھر پہلے پڑھی ہوئی تھی. اور دوسرا وہ جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث بخاری کے اندر کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ سے جو بھی الفاظ ہیں. ہاں وہی. دیکھو ایک چیز، ایک اوپری بات، تمہارے پاس بھی وقت کم ہے، میں ایک بات بتا رہا ہوں. دیکھو اہل سنت والجماعت کا ایک لٹرلی کلیئرلی اسٹینس ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ غلطی سے مبرا نہیں ہیں. دے آر ناٹ انوسینٹ. دے ہیو ڈن مینی مسٹیکس ویدر اٹ از صغیرہ اور کبیرہ، لیکن اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی مسئلہ ہے. زنا کی جو سزا جو سرزد ہوئی تھی وہ پہلے صحابہ پر ہوئی تھی. جو چوری کا الزام فلاں ہوا یا کوئی اور معاملات ہوئے، یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں. نہیں بول کے نہیں، کسی صحابی سے نہ ہوئے ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں ہوا. اب اشکالات معاویہ رضی اللہ عنہ پر صرف یہ نہیں ہے، جیسے تم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہفتہ والی روایت جو پیش کی، تم بھی جا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری وہاں پیش ضرورت ہوگی تو جب عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارے باپ سے. یہ ایک روایت ہے. جو تم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی جو روایت بات کی، صحیح مسلم میں جو تابعی ہیں، یا نام بھول گیا میں ان کا، عبد الرب کعبہ ایسا کچھ نام تھا. اس میں تو بہت ڈینجر الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا قتل کرنا ہے. ہاں جی، وہ ایک حدیث ہے. اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی ابن ماجہ یا نسائی میں تلبیہ والی حدیث ہے. صحیح مسلم میں پیٹ نہ بھرنے والی کی حدیث ہے. یہ ساری روایتوں کا آلریڈی میں نے جواب دیا ہوا ہے، جو اختصار سے میں یہاں تم کو فون پہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ پھر وہ مکمل تفصیل ہوتی جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے پھر ایک لمبا ٹائم ہونا پڑے گا. تو جو سیاق اور سباق ہے اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے. دیکھو مثال ایک ایسی سمجھاتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے. ایک منٹ بڑھائیں پڑیں گے، چلیے بڑھا دیں. بولو نا. ہاں اجاز بھائی. جی ارے جان 5 منٹ لازم. ہاں بولیے. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو کہ
مان لیجیے آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ ہو. پھر استغفر اللہ العظیم، ایسا گمان کرنا بھی ارے وہ آپ خطان درست نہیں، ایسی مثال بھی دینا درست نہیں. غلط سمجھ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں آپ ہو، ٹھیک ہے، آپ کے بھائی کا قتل ہوا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے ان کا جو مقام ہے، ٹھیک ہے، اور مظلومانہ ان کو شہید کر دیا گیا. اب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں اور آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے قاتلین کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے. اور ہمارے اب جو آج جو جتنی ٹیکنالوجی ہے اس وقت وہ نہیں تھی، فنگر پرنٹس نہیں تھے اور نہیں تھے، بہت ساری چیزیں نہیں تھی. تو انہوں نے جو کوشش کی وہ کر چکے. اب ہمارا ایمان آخرت پہ بھی تو ہوتا ہے کہ چلو دنیا میں سزا نہیں ملی تو ہم صبر کرتے ہیں کہ آخرت میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مقتول ہوگا وہ اپنے قاتل کو سر کے بل سے پکڑ کے لائے گا، عرش کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کرے گا. سب سے پہلے قتل کا وہ جو مقدمہ لڑا جائے گا آخرت میں. تو ہم اللہ پاک کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اس شخص کے اوپر تلوار اٹھا لیں جس کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تلوار دی تھی اپنی، جس کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، اس تلوار کے خلاف میری تلوار کیسے اٹھ سکتی ہے یا آپ کی تلوار کیسے اٹھ سکتی ہے؟ دیکھو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بات ہے نا وہ تمہارا جو اشکال ہے اس میں ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے. دیکھو جو بات آخرت کے بعد کی ہے یہ پہلا درجہ نہیں ہے، یہ دوسرا اسٹیپ ہے. ورنہ آج ہر ریپسٹ، ہر زنا کرنے والے کو ہم یہی کہیں گے جب انصاف نہ ملے، مطالبہ اس کا پورا نہ ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ صبر کی تلقین دیتے ہیں. یہ پہلے کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. ورنہ آج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر رفیق ہیں، جہاں پر نرم ہیں، جہاں پر احسن انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن جب شریعت کے حدود کی پامال کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی مثال دی. زید رضی اللہ عنہ، یا میں نام بھول گیا، وہ جب آتے ہیں وہ کسی فلاں چوری کرتی ہے یا کچھ کام کرتی ہے تو تم اس کی قوم کو جا کر ان کو رکھتے ہیں سامنے کہ آپ جا کر کہو کہ اس طرح کا معاملہ ہے. تو اسامہ بن زید سے بالکل. تو یہ معاملات میں نا پہلے دنیا میں طے ہوتا ہے. عدل جو ہے اللہ نے شریعت نافذ کی ہے اس کے لیے، اور جو مطالبہ جو لے کر آئے تھے یہ پہلے نہیں تھے، یہ تو بات کے یہ جو معاملہ تھا وہ کون لے کر آئے تھے؟ وہ حضرت طلحہ لے کر آئے تھے، حضرت زبیر لے کر آئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے. اگر ایسی مثال پیش کر کے چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ام المومنین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے جس کو جبرائیل علیہ السلام کے سلام کہتے ہیں، اللہ سلام کہتا ہے، جس کی نزول قرآن کی سورہ نساء میں نکلی ہے، اس کے خلاف تم تلوار اٹھا رہے ہو، کس طرح سے صحیح ہے؟ وہ صحیح ہے. جنگ جمل کے اندر بھی ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسٹینڈ زیادہ ٹھیک مانتے ہیں کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے. اور امی عائشہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ وہ اس مقام پہ کتے بھونکیں گے تو وہ روایت ضعیف ہے، فیض بن حازم. اچھا ایسی بات ہے. نہیں، حواب والی جو روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر وہ ثابت بھی ہے تو اس کی وضاحت شیخ البانی رحمہ اللہ نے نہیں. اگر ضعیف ہے نا تو ہماری کوئی ضد نہیں ہے. اگر ضعیف نہیں بھی ہے چلو مان لیتے ہیں. میں نے آپ سے رات کو پوچھا تھا نا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث پوچھی تھی، علی قرآن کے ساتھ قیامت تک، تو میں نے اسی لیے پوچھی تھی کہ میں پوسٹ کرنے والا تھا، اور اگر وہ ضعیف ہے تو میں اس پر پوسٹ نہیں کروں. تو میں نے اسی لیے پوچھا. میری بات سنو. دیکھو یہ جو تاریخ کا معاملہ ہے میں تم کو ایک جنرلی ابھی میں تم پر بات کرتا ہوں. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو پرٹیکولرلی نفیس بھائی. تو یہ جو تاریخ کا معاملہ ہے نا بڑا حساس ہے. حساس مطلب کیا بولتے ہیں ہم؟ مجھے معلوم نہیں. مطلب ایک دم سینسیٹیو ایشو ہے کافی. اردو میں اور کیا بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں. حساس میں نے ایک ورڈ لیں گے. تو یہ بڑا معاملہ نا بڑا حساس ہے. جب تک اس کی پوری تفصیل نہ ہونا تو ہمیں نا گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اس بارے میں بولیں. نہیں تفصیل میں جو میری بات سنو پھر آپ بولیں. میں بول یہ جو تم نے جو ایک لاجیکلی بات کہی نا میں اس کا لاجیکلی جواب دے سکتا ہوں. اور میں نے یہی کہا کہ پہلے عدل جو ہوگا وہ دنیا میں ہوگا اور اس کے بعد کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. اس کو صبر کی تلقین دی جائے گی. اور جب معاملہ ایسے ہی درپیش آیا، نہ اتفاقی ہونے لگی، جب لوگ مرنے لگے تو تحکیم کا معاملہ پیش آیا اسی وجہ سے، ہے نا. تو وہ معاملہ بڑا تفصیل تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے. ان کی نیت اخلاص کی تھی، مخلص تھے وہ لوگ، اپنے مقام میں اپنے موقف میں اتفاق رکھتے تھے. اور یہ ان کی اگر مان لیں یہ ان کی خطا بھی ہے تو اجتہادی خطا ہے، اور اللہ ان سے مغفور لہم ہو چکا ہے. اللہ ان کی مغفرت کر چکا ہے. اللہ ان کو معاف کر دیا ہے. اب آج کوئی کہے آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ہوا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم دنیا میں آ رہے ہیں. آج ہر بندہ اٹھ کے کہنے لگے یہ کیا آدم علیہ السلام کی، ورنہ ہم جنت میں رہتے. آج کتنے لوگ مر رہے ہیں. ان کی توبہ جو ہے نا وہ بھی قرآن میں آ گئی نا. ہاں تو یہ توبہ کی تو بھائی قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کی آئی ہے برابر. تو صحابہ کی بھی آئی ہے نا. اللہ جب ان سے جب واجب قرار دے رہا ہے ان کو جنت، وعد اللہ الحسنہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور بات تھی جو ابو الغادیہ جنہوں نے
عمار کا قتل کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عمار کا قاتل جہنم میں ہے، جہنم میں، اور اس کا مال لوٹنے والا اس میں اور وہ اس کے ثابت اوپر نہیں ہے. وہ شیخ زبیر علی ظاہر رحمہ اللہ کے نزدیک جس کو مرزا علی انجینئر استاد مانتا ہے اس کو جا کر کہیں کہ اللہ کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کے دین کے ساتھ مخالت جا کر اٹھائیں. تحقیقی مخالات دوسری جلد ہوگی میرے خیال سے، اس میں بالکل شیخ زبیر رحمہ اللہ نے، محدث زبیر علی ظاہر رحمہ اللہ نے، جس کا ڈھونگ مچا کر آج فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، انہوں نے خود اس روایت کو ضعیف کہا ہے. وہ ثابت ہی نہیں ہے کہ مال لوٹنے والا اور ان کو مارنے والا، قتل کرنے والا آگ میں ہوگا. ابو غادیہ رضی اللہ عنہ بیت رضوان والے صحابی ہیں جن کو اللہ نے بشارت جنت کی دی ہوئی. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو اصول ہے اور شیخ زبیر علی ظاہر رحمہ اللہ کا اصول ہے اس سے ہم اس میں اختلاف کرتے ہیں. اختلاف ہے، اور ہم شیخ زبیر علی ظاہر رحمہ اللہ کے اصول سے متفق ہیں. بالکل اور میری بھی کے معاملے میں ہم لوگ شیخ زبیر علی ظاہر رحمہ اللہ کے اصول ہمیں اور بھی کچھ، لیکن ضروری نہیں اگر شیخ زبیر علی ظاہر سے بھی خطا ہو تو ہم نہ مانے آنکھیں بند کر کے. ہاں صحیح. جیسے ایک گدھے والی روایت ہے جیسے مرزا علی انجینئر نے پیش کی تھی طحاوی کے حوالے سے، اور کہا کہ امام طحاوی نے صحیح کہا، جھوٹ ہے، امام طحاوی پر جھوٹ پھیلا. دوسری چیز ان کے شیخ محدث زبیر علی ظاہر رحمہ اللہ نے کہا ہے واضح، جو شخص یہ روایت بیان کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقید کرتا ہے وہ جاہل ہے، وہ ظالم ہے. کون سی روایت؟ وہ طحاوی والی جو عبداللہ بن عباس نے ایک وطر پڑھنے پر گدھا کا نعوذ باللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شاذ روایت. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو محدث زبیر علی ظاہر بھی اس کو یہ کہتے ہیں. ہاں اس کو نہیں مانتے ہیں جی. تو یہ من چاہی، من مانی، من رہی، ایسا نہیں ہے، یہ منافقت ہوتی ہے. جب ایک اصول میں ایک راوی نفیس آ رہا ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے تو ضعیف رہے گا، چاہے میرے خلاف ہو یا چاہے میرے سپورٹ میں ہو. یہ ایسا من چاہا نہیں. اس لیے میں نے کہا شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر صحیح بھی ہے، چلو وہ صحیح ہے. وہ روایت کون سی جو ابو غادیہ والی، تو وہ ہمارے نزدیک ضعیف ہے کیونکہ اس میں نے ڈیٹیلز دی ہے کہ ایک راوی جس سے روایت کر رہا ہے وہ ابو غادیہ رضی اللہ عنہ وہ مجہول ہے. وہاں پر اس میں وہاں پر وضاحت نہیں ہوئی. اور وہاں پر مسند احمد کی روایت میں 2 لوگوں کا ذکر ہے کہ جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ. یہ بات یہ الگ بحث ہے کہ ابو غادیہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے یا نہیں. اگر کیا ہے چلو مان لیں کیا بھی ہے، چلو مانتے ہیں، تو وہ جو جہنم کی بشارت اور وہ جو مال لوٹنے کی بشارت وہ ثابت نہیں ہے. آگے اچھا ایک اور یہ حدیث ہے نا مقدام بن مہدی کرب والی، وہ بھی حدیث ضعیف ہے. مقدام بن کون سی والی روایت؟ جو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ حسن کا انگارہ ہے. حسن، ہاں وہی جمرہ کے جو الفاظ ہیں سنان ابو داؤد کے. ہاں جی وہ تو آگ کا انگارہ ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو اور اس شخص کو جو آگے بیٹھ بولتا ہے اس کو یہ دیتے ہیں، تو یہ دیتے ہیں. تو یہ روایت بھی جو ابو داؤد کی جو روایت ہے اس میں جو یہ جو الفاظ ہیں یہ دوسری روایتوں میں نہیں ملتے جہاں پر تدلیس کا مسئلہ حل رفع ہوتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں وہ ثابت نہیں ہے. میں نے ابو یحییٰ نور پوری کو سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ہاں ضعیف ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں. اگر صحیح بھی ہے اس میں مسند احمد میں صحیح روایت بھی ہے غالب گمان جہاں تک مجھے یاد ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہے غالباً. جہاں پر تدلیس کا معاملہ رفع ہوا ہے وہاں پر یہ الفاظ نہیں ہے. بقیہ بن ولید میرے خیال سے تدلیس سے تسویہ کرتا تھا، تو وہ روایت بقیہ بن ولید سے ہی ہے غالب گمان جہاں تک مجھے یاد. چلیے یہ تو ضعیف کی باتیں ہم ضعیف کو چھوڑ دیتے ہیں، تو صحیح کے اوپر بات کرتے ہیں. تو بس یہی تھا میرا معاملہ. میں نے آپ کو بتایا کہ اصل بات یہی ہے کہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جنگ کرنی پڑے. اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے. وہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم قتل کے بدلے میں قتل قصاص لیا جائے، اگر تم معاف کر دو تو بہتر ہے. تو یہ اس معاملے میں اس کو وہ آگے نہیں بڑھاتے. اگر اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے منافق تھے. یہ جو ساری کارستانی ہے جنگ جمل، جنگ صفین کی کسی صحابہ کی کارستانی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ ان منافق، ان یہودی اور ان مصری وفد کی جو کارستانی ہے جنہوں نے قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر ثابت کر دیا تھا. اور جس بے دردی سے ان کو قتل کیا، پوری اسلامی تاریخ میں اتنا المناک واقعہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں ہے. جو پانی تک نہ دیا گیا، جو کھانا تک نہ دیا گیا اس ذوالنور کو، جو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کچھ حیا کرتے تھے فرشتے، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں جو حق ہے عدل کے حساب سے، کوئی غلط نہیں. رہی بات جنگ کی، جنگ کس لیے ہوئی یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. پہلے بات کی مطالبے کی اور دوسری بات تھی جنگ کی. جنگ کس لیے ہوئی؟ جب معاملہ رفع دفع ہوا، چاہے جنگ جمل ہو، تو جب یہ منافق لوگ سمجھنے لگے کہ اب ہم ڈھیرے جائیں گے اور ہمیں سزا ملے گی، تو انہوں نے یہاں سے تیر برسانا اسٹارٹ کر دیا. تو وہ اس طرح کے وہاں کے لوگ کیا سمجھنے لگے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والے ہم پر تیر برسا رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی لڑیں گے. آج جب بات آتی ہے تو صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کیوں آتی ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو حواری ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا زبیر رضی اللہ عنہ کو سر پیش نہیں کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں؟ پیش کرنے والا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ والا تھا. بشارت دی نا جہنم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے.
جب اس نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر لے کر آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں، تو بشارت دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ تو جہنمی ہے. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ گروپ میں ہونے کے باوجود لوگ کیا ہے، جنت میں نہیں ہے، جہنم میں ہے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی منشا حضرت علی کی نہیں تھی. تو یہ جو جنگیں ہوئی ہے نا، یہ ایک منافق ایک پلان تھا تاکہ مسلمانوں میں نا اتفاقی ڈالے، مسلمانوں میں پھوٹ پڑے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس وجہ سے اس معاملے میں جنگ ہوئی. جنگ ایسے ہی نہیں ہوئی کہ جا کر صلح ہونے کے بعد یہ جنگ ہوئی، جنگ جمل بھی. آپ پڑھو، ہسٹری پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ کیا وضاحت ہے اس کی، کہ بعد میں انہوں نے یہ کیا تھا، تیر مار کر جب حملہ ہوا تب ہوا تھا یہ معاملہ. اچھا مجھے بتاؤ، آپ زبیر رضی اللہ عنہ کو مارنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ والا تھا، اس کو جہنم کی بشارت کیوں دی؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، تدبر کرنے کی بات ہے کہ ایک گروپ میرے والا ہے اور اس کو جہنم کی بشارت کیوں دے؟ پھر تو آپ یہ کریں گے، اگر صبر کرنے کی بات آئی تو حسین رضی اللہ عنہ کو بھی جو مظلوم شہید کیا گیا تھا، ہم کہیں گے کہ ان سے بھی صبر کرنے کا ہے. یہ تو انصاف ہونا چاہیے نا بھائی. جو ہوا معاملہ ہوا ہے، تاریخی معاملہ ہے، اس میں ہمیں زبان نہیں کھلنا چاہیے. ہمارے اسلاف زبان نہیں کھلتے تھے. عمر بن عبدالعزیز جیسے جو نیک فالح پرست تھے، ان کو پوچھا گیا جنگ کے بارے میں، خاموشی اختیار کرنے گئے تھے. ہم جب زبان کھولیں گے تو ہم ان کے متعلق کچھ ایسی نازیبا الفاظ اختیار کریں گے جو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی. تو نہیں، اگر دیکھیے محدثین نے بھی تو حدیثیں لے کے آئے ہیں، حدیث لے کر آئے ہیں. حدیث کا محدثین نے تبصرہ نہیں کیا ہے. دو چیزیں ہیں، اس کے لیے اصول اور ضوابط سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. حدیث لے کر آنا ایک چیز ہے اور غلط تبصرہ کرنا غلط ہے. حدیث لے کر آئے، غلط تبصرہ کوئی محدث نے نہیں کیا. تاریخ لے کر آئے، غلط تبصرہ کسی محدث نے نہیں کیا. تم جس کی تاریخیں پڑھتے ہو، البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، امام طبری رحمہ اللہ کی، ان کا موقف جانو مشاجرات صحابہ کے بارے میں. کف اللسان، زبان بند رکھو. انہوں نے تاریخ نہیں لکھی. آج جس کی تم تاریخیں پڑھ کر آج صحابہ پر جو لوگ تبرہ و تنقید کرتے ہیں، وہ خود یہ عقیدے کے حامل ہے کہ ہم مشاجرات صحابہ میں زبان بند رکھی جائے. ہم صرف تاریخ اس لیے لے کے آئے کہ یہ ہماری اسلام کی تاریخ ہے اور ہم اس میں صحیح اور غلط کو فرق کر سکیں اور غلط تفسیریں نہیں کر سکیں. پھر تو بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں کرنے جاؤں تو. اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی بہت ساری کچھ چیزیں ملتی ہیں. انہوں نے جلایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا. جب ان کو بات معلوم پڑی، انہوں نے اقرار کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں، ایسے معاملات بہت سارے ہیں. پھر عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم میں یا بخاری میں ہے نا موجود، کہ ان کو خائن کہا، جھوٹا کہا، یہ کہا. یہ سب باتیں میں عوام کے سامنے لے کر آؤں. دیکھو تمہارے اہل بیت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فلاں 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 ہیں. وہ چچا تھے. ہاں تو چاچا تھے تو جائز تھا. ہاں ان کا حق تھا نا، چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو مطلب باپ کی نسل ہو تو جو انسان میں وہ بات نہیں ہے اور وہ کہہ دے تو چاہے چاچا ہو یا باپ وہ کہہ سکتا ہے کیا؟ نہیں، یعنی کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ مراتب ہے، یہ مراتب کی جو بات ہے یہ اللہ کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے. جب چاچا بیٹے کو کر سکتا ہے تو تم کون سے جو لوگ بول رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پہ، ان کی کون سی اوقات ہے جو معاویہ کو بولیں؟ وہ ایک امتی ہیں اور ایک صحابی ہیں. ہم ان بولنے والوں میں شامل نہیں ہیں. ہمارا خالی نہیں، میں عام سی بات کر رہا ہوں. I'm not talking particularly ہماری بات ہی نہیں کیا. میں بول رہا ہوں جب تم مراتب اس طرح سے لوگے تو پھر یہ ہر آئرے گہرا جو صحابی کے بارے میں بول رہا ہے وہ امتی ہے جو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا صحیح سے. وہ کیا کر رہا ہے؟ جس کے گھر میں ٹی وی ہے، فلاں چیزیں ہیں، جو گھر میں خود عادل نہیں کر سکتا، وہ یہاں پر عادل کی بات کر رہا ہے. ہاں صحیح ہے. چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں. میں ویسے لوگوں کو بات کیا ہوں مرزا کے جو فالو کرتے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ، تو تم کون سا صحیح کر رہے ہو؟ تمہارے اندر خود عادل نہیں ہے. یہ سب چیزیں نا، یہ سب معاملات ہیں نا، بڑے حساس ہیں. ہمارا اہل سنت کا موقف واضح ہے کہ ہم صحابہ کے بیچ زبان کو بند رکھیں گے، خاموشی اختیار کریں گے. میرا اپنا موقف میں یہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم جنت میں گئے نا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور کیا ہے یہ جو روایتیں ہیں کہ جو تابعین نے جو الفاظ کہے ناحق، اس کی یہ مجھے تمہاری اور میری عقل نہیں لینی ہے، یا اہل حدیث کے آج کے علماء کی فہم کی بات نہیں. متقدمین کیا کہتے ہیں؟ شیخ زبیر علی زاہد کو دیکھو، پڑھو. متقدمین محدث کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم کی شرح کس نے لکھی، اس کو پڑھو. امام نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں پڑھو. غلام رسول سعیدی صاحب ہیں جو بریلوی ہیں، حالانکہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستانی ہیں. انہوں نے کیا کہا اس شرح میں؟ پڑھو ان کو. متقدمین محدث نے اس حدیث کا کیا مفہوم لیا، کیا لیا، وہ ضروری ہے. میں تم کیا سمجھ رہے یہ بیٹھ کے کرنے بیٹھیں گے تو پھر ہو جائے گا، ہر چیز ہمارے دماغ سے نکلنے لگ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجوا 5 کھجوریں کھاؤ تو اس کو جو بھی زہر ہو یا جو بھی کاٹے یا سانپ کاٹے وہ مرے گا نہیں، یا زہر پیے گا تو بھی نہیں مرے گا. پھر ہر آدمی جا کر زہر پینے لگ جائے گا اور عجوا کھجور کھائے گا. یہ مفہوم ہے اس کا، لٹرلی معنی نہیں ہے اس کی. تو میں نے پہلی جو بات کہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بات کہی تھی کلمۃ الحق، بات صحیح ہے، دلیل صحیح ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے مفہوم ہے غلط ہے. ایک اور بات ہے میرا اعتراض ہے
यानी देखो मैं उन लोगों ये तुम्हारे जो एतराज़ है ना, ये सही मुस्लिम की जो रिवायत है, या अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रिवायत है हफ्ता वाली, या फिर वो पेट न भरने की रिवायत है, या फिर और 2 3 5 6 रिवायत है उनकी इंटरेस्ट पर, या जो भी है, या फिर ये मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को खलीफा नामज़द क्यों किया? उनको नहीं करना चाहिए। रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को खलीफा नामज़द क्यों किया? उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अच्छा, एक उससे बड़ा ये है कि वो खुद खलीफा क्यों बने? वो क्यों जब अशरा मुबशरा के कुछ लोग मौजूद थे, हज़रत साद बिन अबी वक़ास मौजूद थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मौजूद थे, तो उनको पीछे हट जाना चाहिए था कि आप खिलाफत संभालिए, आप लोग संभालिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जब आखिरी वक्त उन्होंने जो बताया था कि 6 लोग बताए थे, उनके अंदर वो शामिल थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास। तो उनका भी तो फ़हम है ना कि मेरे बाद ये लोग बनने चाहिए। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तो बहुत करीब रहते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के, तो उनको पता था ये सारा मामला कि इनको बनना चाहिए, हकदार हैं। वो क्यों उन्होंने इतना बड़ा बोझ उठाया कि मैं हाकिम बन जाऊँ मुसलमानों का? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिन लोगों का तुमने नाम जिक्र किया है, साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु या अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, वो सिर्रे से इन दोनों जंगों में शामिल नहीं थे, जहाँ तक मुझे मालूम है। ये जंगों की बात नहीं हो रही है। नहीं, सुनो मेरी बात मेरी बात सुनने दो। जैसे मैं तुम्हारी बात सुना, सवाल मेरा जवाब बोले। पहली चीज़ तो उन जंगों में शामिल नहीं थे। बाद साहबा का मौक़िफ़ था कि हम दोनों के बीच में नहीं रहेंगे, दोनों से मामला चाहे जंग जमल हो, जंग सिफ़ीन हो। अब बात आई मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद को जो बादशाह है, जो बने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, या खलीफा है या अमीर है, जो भी है, वो क्यों खुद को नामज़द किया, फिर उसके बाद अपने बेटे को क्यों नामज़द किया? मामला बड़ा हसास था, फितने का मामला था, और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से इत्तेफ़ाक़ी रखना होता अगर किसी सहाबी को, या उसके अहल न होते, तो वो उस वक्त हमें कहीं कोई बात मिलती। इवन जिसके ताल्लुक़ से बात आती है, जो अहले बैत है हसन और हुसैन, वो खुद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से इत्तेफ़ाक़ी रखते थे, इसलिए तो सुलह दरपेश हुई, वरना न होती। और उन्होंने खुद हज़रत हुसैन ने मुसलमानों को ना खून बहे कहने की वजह से आज क्या कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह की, और उनको सुलह करके फिर अपनी जो बात है। और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पहले से ही अमीर शाम थे, ये बात पहले दिमाग में डाल लो। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पहले से ही अमीर शाम थे, और जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में जो मामला दरपेश हुआ, शामी लोग जो हैं वो उसको मानते नहीं थे, तो वहाँ से ही चला आ रहा था। और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम पर भी थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, तो ये कोई सिरे से अभी नहीं लेके आया हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि वो बादशाही का दावा करने लगे। उसके बाद जब सुलह हसन हुई, तो उसके बाद ये इस्लामिक हुकूमत में पहले बादशाह हैं जो पूरी हुकूमत के हकदार बने उसके बाद। तो ये पहले से थे, पहले बाद में नहीं आए। दूसरी चीज़, हज़रत यजीद को क्यों नामज़द किया? मामला बहुत हसास था, बहुत गमगीन था, बहुत नहीं, यजीद को मानना सही मानना ये हमारा मसला ही नहीं है, हमारी बात की बहस ही नहीं। वो फिर मुख्तलिफ शख्सियत है, उसका लेकर हमें क्या करना है? हम सहाबा के बारे में बात करते हैं। क्या आप यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं? नहीं, हम तो नहीं कहते। यजीद का जो मामला है वो मुख्तलिफ ये मसला है, वो मुख्तलिफ शख्सियत है। तो जब यजीद को नामज़द किया, क्यों किया? क्योंकि मामला बड़ा हसास था और पेचीदा मामला था, किसी पर भरोसा करना, किसी पर न करना। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खुद साथी धोखेबाज थे, वो खुद परेशान होकर एंड पे ये कहते थे कि मैं क्यों आया ये। गालिबन सुलेमान बिन फरद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, कोई सहाबी हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं है, वो खुद वजूहात पेश करते हैं, तो हज़रत हसन या हुसैन कहते हैं कि खुद मेरे वालिद चाहते थे कि ये जंग ना हो, ये वो। तो उस वक्त किसी पर एतमाद करना, भरोसा करना न था। जैसे तुम हुस्न ज़न की बात करते हो किसी सहाबी के लिए, तो हम दूसरे सहाबी के लिए भी हुस्न ज़न रखने की बात, समझ गए? तो ये हुस्न ज़न सबके साथ होना चाहिए। मेरे अब्बा हो या मेरे चाचा हो तो हम हुस्न ज़न करेंगे, वो चोरी नहीं किया, या कोई और हो तो ये गलत है, जाहिर सी बात है। ये तो सहाबी है, उनके बारे में जब अल्लाह ने राज़ी है, जब अल्लाह बशारत दे रहा है, तो मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने दिलों को देखा, जब नबी का दिल, फिर उसके बाद उन दिलों को चूज़ किया जो अल्लाह के ज़्यादा करीब, दीनदार थे, इखलास से इत्तेआद करने वाले थे। वो कौन थे? सहाबा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें झूठ हो सकती है। जब अल्लाह की बात के बारे में हमारा मौक़िफ़ वो नहीं है जो दूसरे लोग बात करते हैं, हम उनको जन्नती मानते हैं। जन्नती इंशाअल्लाह। अल्लाह देखो, हम तो दावा तो नहीं कर सकते ना किसी का नाम लेके, तो हम उनके साथ हुस्न ज़न रखते हैं। नहीं, और समंदर वाली हदीस भी वो बशारत है, समंदर की जो बहरी बेड़े वाली वो जो हदीस है, तो वो भी उनके ऊपर आती है, तो उनको बशारत मिलती है। तो हम ये सब चीज़ें मानते हैं, हम इनकार नहीं करते हैं। मेरा खाली सवाल ये है कि देखो, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अगर जन्नत में हम उनसे मिलेंगे ना, तो मैं उनसे पूरे अदब के साथ ये सवाल ज़रूर करूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से आपको जंग नहीं करनी चाहिए थी। उसको देखो भाई, देखो उसका जो मामला है, वो मकतूल का जो इंसाफ होगा, वो तो इंसाफ होकर ही रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ने सहाबा की गलतियाँ माफ़ कर दी है,
ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے جب ایک چیز میں کنکلوژن ہو جائے پھر اس میں فریب نہیں کرتے. جب اللہ نے کہا ساری غلطیاں معاف تو ہر آئرہ گندہ بندہ بیٹھے اور بولنے لگے آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں دنیا میں جہنم میں جا رہا ہوں, آدم علیہ السلام کی پاداش کی وجہ سے میں نائٹ کا فکر کر رہا ہوں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تقدیر نہیں تھی جنگ کی, تو یہ پھر گمراہ عقیدہ ہو گیا. یعنی وہ تقدیر میں نہیں, ہر شر ہر اچھی چیز بری چیز اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. یہ نہ ماننے والا شیطان کی طرف سے شر کرنے والا معتزلہ اور قدریہ کا عقیدہ. یہ سب جو باتیں ہیں نا بھائی, یہ ہم ادھر بیٹھ کے ہم نہیں کر سکتے. یہ پورا معاملہ جاننا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کیا نہیں. بات چیزیں کیسی ہیں کہ وجوہات نہیں ہوتی, اس کی الابریشن نہیں ہوتی. یہ تم اور میں بیٹھ کے سالو نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ہمارے اسلاف سمتی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے یہی ایک مثال بیان کی کہ ہم مشاجرات صحابہ میں زبان بند رکھنی چاہیے, ہم وہی رکھ رہے ہیں. ہمیں احسن کلام کرنا چاہیے, ہمیں کسی صحابی کے بارے میں برا بلا نہیں کہنا چاہیے. اور کوئی بھی ہو, چاہے حضرت علی ہو, معاویہ ہو, عمرو بن عاص ہو, مغیرہ بن شعبہ ہو, ابو موسیٰ اشعری ہو, ابو سعید خدری ہو یا کوئی اور ہو, کیا ابو غادیہ رضی اللہ عنہ, تمام صحابی جنتی ہیں. جو اس سے نا اتفاقی رکھتا ہے وہ اہل سنت کے عقیدے سے خارج ہے, باہر ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ سارے صحابہ کے لیے نہیں ہے, یہ رضی اللہ عنہ صرف پہلے والوں کے لیے بعد والوں کے لیے نہیں ہے, نہیں سارے صحابہ جنتی نہیں ہے. یہ سب ساری بے بنیاد عقیدے ہیں جو گمراہ کن لوگ پھیلا رہے ہیں. یہ پہلے کوئی اور پھیلا کے گیا, مولانا مودودی اسحاق جال والا جو فقر حافظی تھا, گمراہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تک نہ چھڑاؤ. اور وہ تمہارا جو مرزا علی انجینئر ہے کہتا ہے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ان کی جو باتیں تھیں, جو پوائنٹ آؤٹ تھے ریجیکشن کے, وہ بالکل صحیح تھے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ کون جنہوں نے اختلاف کیا تھا وہ صحابی نہیں تھے, وہ تو منافق تھے. وہ منافق, وہ بولتا ہے کہ صحابہ کرام ہی تھے. ہاں صحابہ کرام نہیں تھا. کون تھے, صحابہ کرام کی تھے. کون سے صحابہ تھے؟ بیت رضوان کے صحابی تو اسحاق جال والے بولتا تھا. ہم لوگ تو آج تک پوچھتے ہیں کوئی ایک صحابی کا نام لے کے آؤ, حافظ ابن کثیر یا حافظ امام نووی رحمہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ قصاص عثمان میں یا ان کی معاونت میں کوئی ایک صحابی بھی شامل نہیں تھا. کیا کوئی منافق صحابی ہو سکتا ہے؟ کون سا صحابی تھا؟ یہ جو بات ہے جو اس نے کی مرزا نے کہ ان کا جو پروپیگنڈا تھا جو بالکل صحیح تھا, ان کا جو خلاف ریجیکشن جو پوائنٹس ہیں ان کے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ صحیح تھے. یہ باتیں خلیفہ راشد مانتے ہیں, ہمارے نبی نے پہلے سے بتا دیا تھا وہ خلیفہ راشد ہے, ان کی خلافت اکبر ہے. تو اب ان پہ کلام کرنا جو ہے نا وہ نبی پہ کلام کرنا ہوتا ہے. ہاں تو یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ کرنے والا کوئی شخص ہی ہے نا جس کو آپ سنتے ہیں, جس کو میں نے آپ سے کہا کہ میرا اپنا اسٹینڈ ہوتا ہے, میرے بھائی بھی ہوں گے تمہاری بات نہیں کیا ہوں میں, تمہارا نام لوں گا تو میں تمہاری بات کروں گا. میں بول رہا ہوں ایک جنرلی جس کو لوگ سنتے ہیں, جس کو ہم لوگ سنتے ہیں, جو مرزا علی انجینئر ہے وہ کہتا ہے کہ میں کالر پکڑوں گا ایک صحابی کا, وہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ پہلے سنو میری بات, یہ جو بات ہے نا یہ اس سے کسی چاہنے والے نے یہ بات کہی تھی. مرزا علی نے یہ بات نہیں کی کالر پکڑنے والی. بھائی میں تم کو ویڈیو دوں اس کو جانے دو. نہیں اس کا ویڈیو دوں. نہیں سنو میری بات, دیکھو اس کا ویڈیو دوں, میں اس کا ویڈیو دوں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم آخرت کے دن کالر پکڑیں گے. ضرورت نہیں ہے, اس کو جانے دو. میرا اس سے کوئی وہ معاملہ نہیں ہے, میں وہ کوئی مخالف نہیں ہوں اس کا, اور ہم قرآن و حدیث کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. اپنا تھوڑا کامن سینس. جب قرآن اور حدیث کی بات آئے نا, جب قرآن اور حدیث کی بات جو کرتا ہے اس سے ہی سننا چاہیے. شہید اللہ جو قرآن کی آیت ہے, جب اللہ کے علم کی جو گواہی دیتے ہیں فرشتے, اللہ اور اس کے جو نیک علم والے لوگ ہیں وہی گواہی دیتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہی ہیں, ان سے ہی علم حاصل کرنا چاہیے. یہ علم ہے ایرے گہرے لوگوں سے نہیں آتا ہے, اور یہ ہر ایک کو سننا. ہمارے اندر اتنا فرق نہیں آیا ہے کہ ہم ایویل اور اچھے کو چوز کر سکیں. ہمارے اندر اتنا صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اچھے اور برے کو چوز. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے. جب قرآن اور سنت کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا فصلی اللہ ذکر ان تم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہے؟ یہ لوگ اہل ذکر ہیں جن کو نہ کچھ ایک صحیح سے قرآن پڑھنا آتا ہو نہ کچھ کرنا آتا ہو. نہیں ٹھیک ہے, وہ چلیے کافی ٹائم ہو چکا ہے. جی میں بھی, اور انشاءاللہ آپ کے جو اشکال ہے, میں آپ کے جو اشکال ہے ڈاؤٹ سے جو بھی وہ صحیح مسلم کی اور وہ عبداللہ ابن عمر کی ساری روایتیں میں بھیج دوں گا تم کو. لیکن اس وجہ سے ایک بات یاد رکھیں, یہ آخری بات ہے میری بات, ان لوگوں کو سننے کی وجہ سے آج لوگ یہ عقیدہ کر رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہے, جنتی نہیں ہے. یہ آج اس کا نتیجہ ہے. آج ہر ایک شخص فون پہ بیٹھ کے معاویہ کہہ رہا ہے. یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے. اپنا باپ بھی ہو تو ایک آدمی تعظیم عزت کرتا ہے. یہ معاویہ کسی کا باپ نہیں ہے, یہ ہمارے صحابی ہیں, یہ کاتب وہی ہیں, یہ وہ ہیں جو جنگ لڑے, جنگیں کی مسلمانوں کے لیے, اور جن کی سیرت اسلاف نے محدثین نے متقدمین نے بتائی ہے کہ کیسے تھے وہ. عبداللہ ابن عمر کا پڑھو, عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھو, یا کسی اور کا معلوم پڑ جائے گا. تو بہرحال انشاءاللہ تمہارے جو اشکال ہے میں تمہیں لنک بھیج دوں گا, انشاءاللہ دیکھ لینا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
وہ 5 بھی جو ریسرچ پیپر کا آپ میں اس کا اصل میں ایکچولی میں لکھ رہا تھا تو میرا کچھ وجوہات کی وجہ سے میرا وہ پینڈنگ ہے تو آپ اپنا ٹیک یور ٹائم، جب وہ پریپیئر ہو جائے تو مجھے ضرور بھیج دیجیے. دیں ان شاء اللہ ضرور. میں نے ویسے وہ 5 بھی پڑھائی نہیں ہے ابھی تک، تو آپ وہ اس کا رپلائی بھی اس کا جواب دے کے وہ پورا ہی پڑھ لوں گا ان شاء اللہ. نہیں 5 بھی فل آف اکثر ضعیف حدیثیں موضوع حدیثیں اس میں موجود ہے. ایک امش کو مدلس ماننے والے دوسری جگہ امش کو صحیح لے لیا ہے، پھر کوئی اور اسماعیل بن ابی خالد کو مدلس کہنے والے کہیں اور نہیں ہم ضعیف مدلس کی روایت لے لیتے. یہ وہ ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا ہے. اب مان لو کہ البانی نے کسی کو خطا کی. میرے بھائی اپنے مطلب کی مطلب ہونا تو ہر کوئی محدث کا کہیں نہ کہیں تخریج صحیح اور ضعیف مل ہی جاتا ہے تم کو. یہ خطان ایک عالم کے لیے علم رکھنے والے کے لیے جہالت بری بات ہے کہ ہر آدمی کی اپنی تخریج پیش کرنے لگ جائے تو پھر اصول سے نایافتہ ہو جائے گا. جب وہ کہتا ہے کہ ہم ہر مدلس کی پیٹ اصول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، پھر وہ تعلیم کیوں دیتا ہے کہ صحیح مسلم کے پیٹ اصول ہے کہ مدلس کی والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں محدثین کے اصول کو. ارے بھائی اچھا ہے پھر تو یہ تو نا انصافی ہے. تو پھر میں بھی پھر اپنے مطلب کا کوئی ایک محدث مجھے ملے گا ہی، کوئی محدث ڈھونڈ کر لے کے آؤں گا، میں بولوں گا بھائی یہ روایت صحیح ہے، اس میں کیا گنجائش ہے، اس میں کیا غلط ہے، نہیں اس نے صحیح کہا ہے، اس نے فلاں نے ضعیف کہا ہے. یہ نہیں ہے، اصول ہوتا ہے. حدیث میں اصول کو ترجیح حاصل ہے نہ کہ تحقیق اور تخریج کو، چاہے وہ شیخ زبیر اور شیخ البانی ہو. یہ تو ابھی کے بعد پہلوں کی بات نہیں مانی جاتی جب اصول ترجیح حاصل ہو تو. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت اچھا لگا بات کر کے. انشاءاللہ یہ بات آگے انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ جزاک خیر دے. السلام علیکم. چلیے، وعلیکم السلام.